اگر اپنی بیٹی میں یہ 7 نشانیاں دیکھو تو سمجھ جانا کہ تمہاری بیٹی گھر سے باہر سچا پیار تلاش کرنے میں لگی ہے۔ جب آپ کی بیٹی 14 سے 20 سال کی عمر میں قدم رکھتی ہے تو اس کے جسم میں تبدیلیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ جب اس کے جسم میں بدلاؤ آتا ہے تو اس کی ترجیحات بدلتی ہیں، اس کے احساسات بدلتے ہیں۔ اپنی بیٹی کی 14 سے 20 سال کی عمر میں اگر یہ 7 نشانیاں دیکھو، اگر بیٹی کی زندگی میں یہ 7 تبدیلیاں دیکھو، بیٹی کی زندگی میں یہ 7 عادتیں دیکھو، تو سمجھ جانا جو چیز اسے گھر میں ملنی چاہیے تھی وہ نہیں مل سکی، اب وہی چیز وہ باہر ڈھونڈ رہی ہے، وہ سچے پیار کی تلاش میں ہے۔ سب سے پہلی نشانی یہ ہے، محترم ناظرین، ایک گھر بظاہر مکمل نظر آتا ہے، سب رشتے اپنی جگہ موجود ہوتے ہیں، مگر پھر بھی اندر کہیں ایک ہلکی سی کمی سی محسوس ہوتی ہے، جیسے کسی اہم احساس کی موجودگی کمزور پڑ رہی ہو۔ جب ایک بیٹی 14 سے 20 سال کی عمر کے اس نازک اور جذباتی طور پر گہرے مرحلے میں داخل ہوتی ہے نا، تو اس کے اندر ایک نئی دنیا بننے لگتی ہے۔ اس عمر میں وہ نہ صرف جسمانی طور پر بدل رہی ہوتی ہے، بلکہ اس کی سوچ، اس کے احساسات اور اس کی اندرونی ترجیحات بھی ایک نئے سفر کا آغاز کر رہی ہوتی ہے۔ ایسے وقت میں اگر اس کے دل کی ضرورتوں کو سمجھا نہ جائے، اس کی خاموشیوں کو محسوس نہ کیا جائے اور اس کے بدلتے ہوئے جذبات کو نظر انداز کر دیا جائے، تو وہ آہستہ آہستہ ایک ایسے احساس کی طرف مائل ہونے لگتی ہے جہاں وہ کسی ایسے انسان کی تلاش میں ہوتی ہے جو اسے پیار دے سکے، جو اسے اپنا سکے، جو اسے سہارا دے سکے اور جو اس کے جذبات کو واقعی سمجھ سکے۔ یہی وہ اندرونی کیفیت ہوتی ہے جو اس کے رویے میں تبدیلیاں لانا شروع کر دیتی ہے۔ اگر اپنی بیٹی کی زندگی میں یہ 7 عادتیں، یہ 7 تبدیلیاں، یہ 7 نشانیاں نظر آئے تو یہ بات سمجھ لینا ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ کسی ایسے جذبے کی تلاش میں ہے جہاں اسے وہ اپنائیت مل سکے جو شاید اسے اپنے ہی ماحول میں پوری طرح محسوس نہیں ہو رہی ہوتی۔ وہ کسی ایسے انسان کو ڈھونڈ رہی ہوتی ہے جو اس کی بات سن سکے، اس کی خاموشی کو سمجھ سکے اور اس کے اندر موجود الجھنوں کو محسوس کر سکے۔ یہ سب کچھ کسی ایک لمحے میں نہیں ہوتا، بلکہ آہستہ آہستہ دل کے اندر پیدا ہونے والی اس کمی کا نتیجہ ہوتا ہے جو وقت کے ساتھ گہری ہوتی جاتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اس عمر میں بیٹی کو صرف دیکھا نہ جائے بلکہ سمجھا جائے، اس کی موجودگی کو محسوس کیا جائے اور اسے یہ احساس دیا جائے کہ وہ اکیلی نہیں ہے، بلکہ اس کے اپنے گھر میں وہ سب کچھ موجود ہے جس کی وہ تلاش باہر کہیں اور کر رہی ہے۔ اگر اپنی بیٹی میں یہ 7 نشانیاں دیکھو تو سمجھ جانا کہ تمہاری بیٹی گھر سے باہر سچا پیار تلاش کر رہی ہے۔ پہلی نشانی، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ عمر کے ایک خاص مرحلے پر قدم رکھتے ہی لڑکی کے اندر ایک خاموش سی بے چینی جنم لے لگتی ہے۔ وہ خود بھی نہیں سمجھ پاتی کہ آخر اسے کس چیز کی کمی محسوس ہو رہی ہے، کیوں دل گھر میں ہوتے ہوئے بھی کہیں اور کھویا رہتا ہے۔ جب 14 سے 20 سال کی عمر میں جسمانی، ذہنی اور جذباتی تبدیلیاں ایک ساتھ اثر انداز ہوتی ہے نا، تو اندر ایک نئی دنیا بنتی ہے، احساسات گہرے ہو جاتے ہیں اور دل چاہتا ہے کہ کوئی ہو جو ان باتوں کو سمجھے، سنے اور اہمیت دے۔ اگر ایسے وقت میں ماں باپ، خصوصاً ماں، اس کی اندرونی کیفیت کو نہ سمجھ سکے، اس کے جذبات کو نظر انداز کر دے، تو پھر وہی بچی اپنے اندر کے خلا کو بھرنے کے لیے باہر کی دنیا کی طرف متوجہ ہونے لگتی ہے، جہاں اسے لگتا ہے کہ شاید کوئی اس بات کو اہمیت دے گا۔ پہلی نشانی یہی ہوتی ہے کہ وہ بار بار گھر سے باہر جانے کے بہانے بنانے لگتی ہے یا اکیلے وقت گزارنے کی خواہش میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ کبھی دوستوں کا نام لے کر، کبھی کسی کام کا سہارا لے کر وہ گھر کی فضا سے نکلنے کی کوشش کرتی ہے۔ اصل میں وہ صرف باہر نہیں جا رہی ہوتی، بلکہ وہ اس جگہ کی تلاش میں ہوتی ہے جہاں اسے سکون ملے، جہاں اس کے جذبات کو دبایا نہ جائے بلکہ سنا اور محسوس کیا جائے۔ محترم ناظرین، دوسری نشانی، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک ہی بچی 2
بالکل مختلف چہروں کے ساتھ نظر آتی ہے۔ گھر کے اندر اس کا انداز بدلا بدلا محسوس ہوتا ہے، جیسے دل میں کوئی الجھن ہو، جیسے وہ الفاظ نہیں دے پا رہی ہو۔ 14 سے 20 سال کی عمر میں جب جسمانی ساخت بدلتی ہے، سوچ میں پختگی آتی ہے اور جذبات پہلے سے کہیں زیادہ حساس ہو جاتے ہیں، تو اسے شدت سے ضرورت ہوتی ہے کہ کسی ایسے رشتے کی جو اسے سمجھے۔ اگر ماں باپ خاص طور پر اس کی اندرونی کیفیت، اس کے جذبات اور اس کے سوالات کو سنجیدگی سے نہ لیں تو اس کے اندر ایک خلا پیدا ہونے لگتا ہے اور وہ اس خلا کو بھرنے کے لیے باہر کی دنیا میں کسی ایسے شخص کی تلاش کرتی ہے جو اس کی بات کو سن سکے۔ دوسری نشانی یہ سامنے آتی ہے کہ وہ گھر والوں کے ساتھ چڑچڑاپن یا بیزاری ظاہر کرنے لگتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ کرنا یا بات چیت سے قطرن اس کے رویے کا حصہ بن جاتا ہے، لیکن حیرت انگیز طور پر یہی بچی باہر کے لوگوں کے ساتھ نہایت نرم لہجہ اختیار کرتی ہے، مسکرا کر بات کرتی ہے اور اپنی توجہ وہاں مرکوز رکھتی ہے۔ دراصل وہاں وہ سکون تلاش کر رہی ہوتی ہے جو اسے گھر کے ماحول میں محسوس نہیں ہو رہا ہوتا، اور یہی فرق اس کے بدلتے ہوئے جذبات کی ایک واضح علامت بن جاتا ہے۔ تیسری نشانی، کبھی آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ ایک عمر کے بعد لڑکی کے اندر خود کو نئے انداز میں دیکھنے اور دکھانے کی خواہش اچانک بڑھنے لگتی ہے، جیسے وہ اپنے وجود کو کسی خاص نظر سے قبول کروانا چاہتی ہو۔ 14 سے 20 سال کی عمر میں جب جسمانی ساخت میں تبدیلیاں آتی ہیں، سوچ میں نیا پن پیدا ہوتا ہے، جذبات پہلے سے زیادہ نازک اور گہرے ہو جاتے ہیں، تو وہ اپنے آپ کو اہم محسوس کروانے کی خواہش رکھتی ہے۔ اگر اس مرحلے پر اسے گھر میں وہ توجہ، تعریف اور سمجھ نہ ملے جس کی اسے ضرورت ہوتی ہے، تو وہ اپنے اندر کے احساسات کو کسی اور سمت میں موڑنے لگتی ہے، جہاں اسے لگے کہ کوئی اس کی قدر کر رہا ہے، اسے دیکھ رہا ہے، اسے محسوس کر رہا ہے۔ تیسری نشانی یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنی ظاہری شکل یا ڈریسنگ میں اچانک تبدیلیاں لانے لگتی ہے، خاص طور پر اس نیت سے کہ کسی خاص شخص کی توجہ حاصل کر سکے۔ پہلے جو چیزیں اس کے لیے عام تھیں، اب وہ ان پر زیادہ وقت دینے لگتی ہے۔ آئینے کے سامنے رکنا، نئے انداز اپنانا اور خود کو زیادہ پرکشش بنانے کی کوشش کرنا اس کے رویے کا حصہ بن جاتا ہے۔ دراصل یہ صرف خوبصورت دکھنے کی خواہش نہیں ہوتی، بلکہ اس کے پیچھے وہ خاموش خواہش ہوتی ہے کہ کوئی اسے نوٹس کرے، سمجھے اور اس کے وجود کو اہمیت دے۔ چوتھی نشانی، کبھی ایسا بھی محسوس ہوتا ہے کہ وہی بچی جو ہر بات کھل کر بتاتی تھی، اچانک اپنے گرد ایک اندیکھی دیوار کھڑی کرنے لگتی ہے، جیسے دل میں کچھ ہے مگر وہ اسے لفظوں میں ڈھالنے سے کترا رہی ہو۔ 14 سے 20 سال کی عمر میں جب جسم، ذہن اور جذبات ایک نئے مرحلے سے گزرتے ہیں، تو اندر کئی ایسے احساسات جنم لیتے ہیں جنہیں سمجھنا آسان نہیں ہوتا۔ ایسے میں اگر ماں اس کی باتوں کو سننے کی بجائے نظر انداز کرے یا اس کے احساسات کو اہمیت نہ دے، تو وہ آہستہ آہستہ اپنے اندر سمٹنے لگتی ہے اور پھر اپنی دنیا کہیں اور بسانے کی کوشش کرتی ہے، جہاں اسے لگتا ہے کہ اسے بغیر جج کیے سنا جائے۔ چوتھی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس کی زندگی میں رازداری بڑھنے لگتی ہے، وہ فون چھپانے لگتی ہے، باتیں ادھوری چھوڑ دیتی ہے یا سیدھے سوالوں سے بچنے کی کوشش کرتی ہے۔ پہلے جو چیزیں عام تھی، اب وہ ان پر پردہ ڈالنے لگتی ہے، جیسے وہ کسی ایسے تعلق یا بات کو محفوظ رکھنا چاہتی ہو جسے وہ گھر والوں کے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہتی۔ دراصل یہ رویہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اس نے اپنے جذبات کے اظہار کے لیے کوئی اور راستہ چن لیا ہے، جہاں وہ خود کو زیادہ محفوظ اور سمجھا ہوا محسوس کرتی ہے۔ پانچویں نشانی، کبھی آپ کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ گھر میں موجود ہوتے ہوئے بھی وہ دل سے کہیں اور جا چکی ہے، بات سامنے ہوتی ہے مگر احساس دور کہیں بھٹک رہا ہوتا ہے۔ 14 سے 20 سال کی عمر میں جب جسمانی تبدیلیاں، ذہنی پختگی اور جذباتی شدت ایک ساتھ بڑھتی ہے نا، تو دل چاہتا ہے کہ کوئی ہو جو خاموشی کو بھی سمجھ لے، بغیر کہے بات سن لے۔ اگر ایسے نازک مرحلے پر ماں اس کی اندرونی کیفیت، اس کے جذبات اور اس کے سوالات کو نظر انداز کر دے یا سنجیدگی سے نہ لے، تو پھر وہی بچی اپنے دل کی دنیا کسی اور کے حوالے کرنے لگتی ہے، جہاں اسے لگتا ہے کہ اسے اہمیت مل
رہی ہے اسے سنا جا رہا ہے۔ پانچویں نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ گھر کے افراد سے بات چیت کم کر دیتی ہے اور اپنے جذبات باہر کے لوگوں سے شیئر کرنے لگتی ہے۔ جو باتیں پہلے ماں کے ساتھ شیئر ہوتی تھی اب وہ کسی اور کے ساتھ ہونے لگتی ہے۔ اپنے دل کی کہانیاں، اپنے احساسات، اپنی پریشانیاں وہ باہر بیان کرتی ہے۔ گھر میں خاموشی اختیار کر لینا اور باہر کسی کے ساتھ دل کھول دینا دراصل اس بات کی علامت ہے کہ وہ اپنی جذباتی تسکین کے لیے ایک نیا سہارا ڈھونڈ چکی ہے جہاں اسے سننے والا اور سمجھنے والا کوئی موجود ہے۔ چھٹی نشانی کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ اس کی گفتگو میں اچانک کسی ایک نام کی باز گشت سنائی دینے لگتی ہے، جیسے وہ شخصیت اس کے ذہن اور دل پر غیر معمولی اثر ڈال رہی ہو۔ 14 سے 20 سال کی عمر میں جب جسمانی تبدیلیاں، سوچ کی نئی سمتیں اور جذبات کی شدت بڑھتی ہے تو دل ایک ایسے سہارے کی تلاش میں رہتا ہے جو اسے سمجھے، اس کی بات کو اہمیت دے، اس کے احساسات کو جگہ دے۔ اگر اس مرحلے پر ماں اس کی کیفیت کو نہ پہچان سکے، اس کے سوالات اور جذبات کو نظر انداز کر دے تو وہ اپنے اندر کے خلا کو پر کرنے کے لیے کسی اور کی طرف مائل ہونے لگتی ہے جہاں اسے اپنائیت محسوس ہو۔ چھٹی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اچانک کسی نئے شخص کی تعریفیں کرنے لگتی ہے یا اس پر جذباتی انحصار ظاہر کرنے لگتی ہے۔ اس کی باتوں میں اس شخص کا ذکر بار بار آتا ہے، وہ اس کی رائے کو اہمیت دیتی ہے، اس کے الفاظ سے متاثر ہوتی ہے اور کبھی کبھار اپنے فیصلے بھی اس کے مطابق ڈھالنے لگتی ہے۔ دراصل یہ صرف تعریف نہیں ہوتی بلکہ یہ اندرونی وابستگی کا آغاز ہوتا ہے جہاں وہ اس شخصیت میں وہ سب کچھ تلاش کرنے لگتی ہے جو اسے اپنے قریبی رشتوں میں محسوس نہیں ہو رہا ہوتا۔ ساتویں نشانی کبھی آپ نے غور کیا ہوگا کہ وہ پہلے کی طرح گھر کے ماحول میں موجود تو ہوتی ہے مگر اس کی توجہ کسی اور دنیا میں گم رہتی ہے، جیسے ہاتھ میں موجود اسکرین ہی اس کی اصل حقیقت بن گئی ہو۔ 14 سے 20 سال کی عمر میں جب جسمانی تبدیلیاں، ذہنی پختگی اور جذباتی اتار چڑھاؤ ایک ساتھ بڑھتے ہیں تو دل کسی ایسے سہارے کی تلاش کرتا ہے جو اسے سمجھے، سنے اور اسے اہمیت دے۔ اگر اس نازک مرحلے پر ماں اس کے احساسات، اس کی فیلنگز اور اس کی اندرونی کشمکش کو نہ سمجھ سکے تو وہی بچی اپنی بات کہنے کے لیے کوئی اور راستہ ڈھونڈ لیتی ہے جہاں اسے بغیر رکے اظہار کا موقع ملے۔ ساتویں نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ فون یا سوشل میڈیا پر غیر معمولی حد تک مصروف رہنے لگتی ہے، خاص طور پر کسی خاص شخص کے ساتھ گھنٹوں چیٹنگ کرنا، بار بار فون چیک کرنا، میسج کا فوری جواب دینا اور باقی سب چیزوں کو نظر انداز کرنا اس کے رویے کا حصہ بن جاتا ہے۔ دراصل یہ صرف مصروفیت نہیں ہوتی بلکہ ایک جذباتی تعلق کی جھلک ہوتی ہے جہاں وہ اپنی باتیں، اپنے احساسات اور اپنی توجہ کسی ایک مخصوص شخصیت کے ساتھ جوڑ چکی ہوتی ہے کیونکہ اسے وہاں سے وہ سننے اور سمجھنے والا مل رہا ہوتا ہے جس کی اسے شدت سے ضرورت ہوتی ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، جب ایک لڑکی بچپن سے نکل کر 14 سے 20 سال کی عمر کے اس حساس اور نازک دور میں قدم رکھتی ہے نا تو بظاہر اس کی زندگی معمول کے مطابق چلتی ہوئی نظر آتی ہے مگر حقیقت میں اس کے اندر ایک مکمل تبدیلیوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہوتا ہے۔ یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے جہاں نہ صرف اس کا جسمانی ڈھانچہ بدل رہا ہوتا ہے بلکہ اس کی سوچ، اس کے احساسات، اس کی ترجیحات اور اس کے اندر موجود جذباتی دنیا بھی ایک نئے رخ پر چل پڑتی ہے۔ وہ خود بھی اکثر اس تبدیلی کو مکمل طور پر سمجھ نہیں پاتی، بس اسے یہ احساس ضرور ہوتا ہے کہ وہ پہلے جیسی نہیں رہی۔ کبھی وہ زیادہ حساس ہو جاتی ہے، کبھی کسی چھوٹی بات پر دل ٹوٹ جاتا ہے، کبھی غیر ضروری خاموشی اسے گھیر لیتی ہے اور کبھی وہ بغیر کسی وجہ کے اندر سے ایک خلا محسوس کرتی ہے جسے وہ خود بھی بیان نہیں کر پاتی۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب اسے سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے کہ اس کے اپنے خاص طور پر اس کی ماں اس کے اندر جھانک کر اس کی کیفیت کو سمجھے، اس کی خاموشیوں کو پڑھے اور اس کے بدلتے ہوئے رویوں کے پیچھے چھپے جذبات کو محسوس کرے۔ لیکن اگر اس احساس
احساس دور میں گھر کا ماحول اس کی جذباتی ضروریات کو سمجھنے میں ناکام رہتا ہے۔ اگر اس کی باتوں کو سنجیدگی سے نہیں لیا جاتا یا اس کے احساسات کو معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیا جاتا ہے تو پھر وہی لڑکی آہستہ آہستہ ایک ایسی دنیا کی طرف مائل ہونے لگتی ہے جہاں اسے لگتا ہے کہ شاید کوئی اس کی بات سنے گا، اسے سمجھے گا، اسے وہ اہمیت دے گا جس کی اسے شدت سے ضرورت ہے۔ یہی وہ نقطہ آغاز ہوتا ہے جہاں سے کئی چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں اس کے رویے میں ظاہر ہونے لگتی ہیں، جو بظاہر عام لگتی ہیں مگر اندرونی طور پر ایک گہری جذباتی کہانی بیان کر رہی ہوتی ہے۔ پہلی تبدیلی یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر گھر سے باہر جانے کی خواہش بڑھنے لگتی ہے۔ وہ بار بار مختلف بہانے تلاش کرتی ہے، کبھی دوستوں سے ملنے کا کہہ کر، کبھی کسی چھوٹے موٹے کام کا بہانہ بنا کر، مگر اصل میں وہ صرف جسمانی طور پر باہر نہیں نکل رہی ہوتی بلکہ وہ ایک ایسی فضا کی تلاش میں ہوتی ہے جہاں اسے ذہنی سکون اور جذباتی آزادی محسوس ہو۔ اسی کے ساتھ ساتھ اس کے رویے میں ایک اور نمایاں تبدیلی آتی ہے۔ وہ گھر کے اندر چڑچڑی اور بیزاری سے ہو جاتی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض ہونا، زیادہ دیر گھر میں بیٹھنے سے گھبراہٹ محسوس کرنا اور خاندان کے افراد سے کم گفتگو کرنا اس کی عادت بنتی جاتی ہے۔ لیکن حیرت انگیز طور پر یہی بچی جب باہر کے لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے تو بالکل مختلف شخصیت اختیار کر لیتی ہے۔ وہاں وہ نرم مزاج، خوش اخلاق اور بات چیت میں دلچسپی لینے والی نظر آتی ہے۔ یہ تضاد دراصل اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ وہ اپنے جذبات کو ایک محفوظ جگہ پر منتقل کر رہی ہے جہاں اسے رد ہونے کا خوف کم محسوس ہوتا ہے۔ اسی تسلسل میں ایک اور واضح تبدیلی اس کی ظاہری شخصیت میں آتی ہے۔ وہ اچانک اپنے لباس، اپنے انداز اور اپنی تیاری پر زیادہ توجہ دینے لگتی ہے۔ آئینے کے سامنے زیادہ وقت گزارنا، نئے انداز اپنانا اور خود کو مختلف طریقوں سے پیش کرنے کی کوشش کرنا اس کے رویوں کا حصہ بن جاتا ہے۔ یہ سب صرف خوبصورتی یا فیشن کی خواہش نہیں ہوتی بلکہ اس کے پیچھے ایک اندرونی خواہش ہوتی ہے کہ کوئی اسے دیکھے، اس کی تعریف کرے اور اسے خاص محسوس کرائے۔ اگر اس وقت گھر میں اس کی اس جذباتی ضرورت کو سمجھا نہ جائے تو وہ یہ احساس باہر کسی اور جگہ تلاش کرنے لگتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کی رازداری بھی بڑھنے لگتی ہے۔ وہ اپنے فون کو چھپانے لگتی ہے، باتوں کو ادھورا چھوڑ دیتی ہے اور سوالوں سے بچنے کی کوشش کرتی ہے۔ یہ رویہ اس بات کا اشارہ ہوتا ہے کہ اس نے اپنے جذبات کا کچھ حصہ اندر ہی اندر محفوظ کر لیا ہے جسے وہ سب کے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہتی۔ محترم ناظرین و سامعین، جب یہ جذباتی اور رویائی تبدیلیاں مسلسل بڑھتی رہتی ہے تو آہستہ آہستہ ایک اور گہری علامت سامنے آتی ہے جسے اکثر والدین سمجھنے میں دیر کر دیتے ہیں۔ وہ لڑکی جو کبھی اپنے گھر والوں کے ساتھ ہر بات شیئر کرتی تھی اب ان سے دور ہونے لگتی ہے، اس کی گفتگو کم ہو جاتی ہے، وہ اپنے جذبات، اپنی پریشانیاں اور اپنی خوشیاں گھر کے افراد سے کم بیان کرتی ہے۔ اس کے برعکس وہی احساسات وہ کسی اور کے ساتھ شیئر کرنے لگتی ہے، کوئی دوست ہو، کوئی جاننے والا ہو یا کوئی ایسا شخص جسے وہ اپنے دل کے قریب محسوس کرنے لگے۔ یہ تبدیلیاں بظاہر معمولی لگتی ہیں مگر دراصل یہ ایک بڑی جذباتی منتقلی ہوتی ہے جہاں اس کا اعتماد اور اس کا اظہار گھر سے باہر منتقل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور نمایاں پہلو یہ سامنے آتا ہے کہ وہ اچانک کسی نئے شخص کی طرف غیر معمولی توجہ دینے لگتی ہے۔ اس کی باتوں میں اس شخص کا ذکر بار بار آنے لگتا ہے، وہ اس کی تعریف کرتی ہے، اس کی رائے کو اہمیت دیتی ہے اور بعض اوقات اس کے فیصلوں کو اپنے جذبات کے ساتھ جوڑنے لگتی ہے۔ یہ مرحلہ صرف پسندیدگی تک محدود نہیں رہتا بلکہ آہستہ آہستہ جذباتی انحصار کی شکل میں اختیار کرنے لگتا ہے۔ اس کے اندر یہ احساس مضبوط ہونے لگتا ہے کہ شاید یہی وہ شخص ہے جو اسے سمجھ سکتا ہے، جو اس کی بات سن سکتا ہے اور جس کے ساتھ وہ خود کو محسوس کر سکتی ہے۔ یہی وہ نازک موڑ ہوتا ہے جہاں ایک عام سا تعلق جذباتی وابستگی میں تبدیل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔
اس کے بعد ایک اور واضح علامت اس کی ڈیجیٹل سرگرمی میں نظر آتی ہے۔ وہ فون اور سوشل میڈیا پر غیر معمولی وقت گزارنے لگتی ہے۔ گھنٹوں کسی ایک چیٹ میں مصروف رہنا، بار بار فون چیک کرنا اور ہر نوٹیفیکیشن پر فوراً رد عمل دینا اس کی عادت بن جاتی ہے۔ یہ صرف وقت گزارنے کا عمل نہیں ہوتا بلکہ ایک جذباتی تعلق کا عکس ہوتا ہے، جہاں وہ اپنی باتیں، اپنے احساسات اور اپنی توجہ ایک مخصوص دائرے میں مرکوز کر چکی ہوتی ہے۔ اس مرحلے پر وہ جسمانی طور پر گھر میں موجود ہوتی ہے مگر ذہنی طور پر کسی اور دنیا میں رہ رہی ہوتی ہے۔ اگر ان تمام تبدیلیوں کو مجموعی طور پر دیکھا جائے تو ایک واضح تصویر سامنے آتی ہے۔ یہ وہ لڑکی ہے جو جسمانی اور ذہنی تبدیلیوں کے ایک قدرتی مرحلے سے گزر رہی ہوتی ہے مگر ساتھ ہی ساتھ جذباتی طور پر ایک ایسے خلا کا شکار ہو چکی ہے جسے وہ خود مکمل طور پر سمجھ نہیں پا رہی۔ اس کے اندر محبت، توجہ اور سمجھنے کی ایک گہری خواہش موجود ہوتی ہے، اور اگر یہ ضروری جذبات اسے گھر کے اندر نہیں ملتے تو وہ انہیں باہر تلاش کرنے لگتی ہے۔ یہی وہ نقطہ ہے جسے سمجھنا والدین کے لیے سب سے اہم ہوتا ہے۔ یہ تمام 7 نشانیاں دراصل کسی غلطی کا اعلان نہیں ہوتی بلکہ ایک خاموش پیغام ہوتی ہے، ایک ایسی پکار جو یہ بتا رہی ہوتی ہے کہ بچی کو صرف ڈانٹ یا نگرانی نہیں بلکہ سمجھ، توجہ اور جذباتی تحفظ کی ضرورت ہے۔ اگر اس مرحلے میں والدین اس کے ساتھ کھل کر بات کریں، اس کی سنیں، اس کے جذبات کو اہمیت دے اور اسے یہ احساس دے کہ وہ محفوظ ہے، تو یہی تبدیلیاں کسی غلط راستے جانے کے بجائے ایک صحت مند شخصیت کی تشکیل میں بدل سکتی ہے۔ اصل بات یہی ہے کہ یہ نشانیاں خطرے کی گھنٹی کم اور ایک جذباتی ضرورت کا اظہار زیادہ ہے۔ اگر ان کو بر وقت سمجھ لیا جائے تو ایک بیٹی کو گمراہ ہونے سے نہیں بلکہ مضبوط ہونے سے بچایا جا سکتا ہے، اور یہی ہر گھر کا اصل مقصد ہونا چاہیے۔ لہٰذا آپ تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرتے رہیں۔ آمین۔